بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کو قرآن کا خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق لعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون۔ قل لمن الارض ومن فیہا، ان سے پوچھئے کہ کس کی ہے یہ زمین میں جو کچھ ہے، وہ من الارض زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ کس کا ہے؟ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ پھر فرمایا قل من رب السماوات سب رب العرش العظیم، کون ہے رب ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا؟ سیقولون للہ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے۔ قل افلا تتقون، کہہ دیجیے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، پوچھئے ان سے کہ کس کے ہاتھ میں ہے ملکوت، بادشاہی، کل شیء، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور کوئی نہیں پناہ دیتا اس کے مقابلے میں۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ سیقولون للہ، تو ضرور کہیں گے اللہ ہی کے لیے۔ قل، کہہ دیجئے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر تم کہاں سے تم جادو کیے جاتے ہو؟ قل بل اتیناہم بالحق، بلکہ لائے ہم لائے ہیں تمہارے لیے حق۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ لَكَاذِبُونَ یقیناً جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن ولد، نہیں بنایا اللہ نے من ولد کسی کو بھی اولاد، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ من الہ کوئی معبود۔ اگر ایسا ہوتا تب لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ، تو ہر کوئی ہر الہ لے جاتا جو کچھ اس نے پیدا کیا، بما خلقہ، جو کچھ اس نے پیدا کیا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور پھر ان کا بعض ان پر سرکشی کرتا ہے، چڑھائی کر دیتا ان کا بعض پر۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب بشہادہ، وہ جاننے والا ہے، غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، اور وہ بہت بلند ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब उन्होंने ये कह दिया कि ये तो, हम पिछले आयत में पढ़ा है कि ये तो हमारे आबा व अजदाद के और इससे पहले के जो है वो अफसाने हैं, तो यहाँ अल्लाह तबारक व ताला उन्हीं से कहलवा रहे हैं कि जब जिन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया है क़यामत का, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि उनसे फिर उन बातों के इकरार करवाएं और उनकी जुबान से कहलवाएं जिन्हें वो जानते पहचानते और मानते हैं, यानी इन चीज़ों को उन्हीं से इकरार कराएं। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे अपनी वहदानियत की, खालकियत की, तसर्रुफ और मलकियत का सबूत देते हैं ताकि मालूम हो जाए कि माबूद बरहक सिर्फ वही है, अल्लाह के सिवाय कोई माबूद बरहक है नहीं, उसके से एक और की बात नहीं करनी चाहिए, वो वाहदहु ला शरीक है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देता है कि आप इन मुशरिकीन से दरियाफ्त फरमाएं, तो साफ लफ्ज़ में अल्लाह के रब होने का इकरार करेंगे और इसमें किसी को शरीक नहीं बताएंगे। आप उन्हीं के जवाब लेकर उन्हें कायल करें कि जब खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं, तो फिर माबूद भी तन्हा वो क्यों नहीं हो, उसके साथ दूसरों की इबादत क्यों की जाए। तो वाकया यही है कि वो अपने माबूदों को भी अल्लाह के मखलूक और ममलूक ही जानते थे, मगर उन्हें वो ये समझते थे कि ये अल्लाह के मुकर्रब मुकर्रब हैं और उनकी इसी नीयत से इबादत किया करते थे कि वो हमें भी अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार करा देंगे। तो ये फिर ये हुक्म होता है कि ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ों के खालिक और मालिक कौन है, उनसे पूछो कि कौन हो, तो इकरार कर लेंगे, वो इकरार जरूर करेंगे। या फिर ये कि कुल अफला तज़क्करून, यानी कि हम याद तज़क्करून का असल माने कि याद, असल में याद वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ही है, अल्लाह ही के लिए है। और फिर कहते तुम याद करना, यानी कि असल में, यानी तुम अपनी फितरत में रखी इस बात को याद क्यों नहीं करते जो गफलत में पढ़कर तुम भुला चुके हो। फिर तुम नसीहत हासिल क्यों नहीं करते कि जब ज़मीन का और उसका मौजूद हर चीज़ का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है, तो फिर मालिक को छोड़कर ममलूक की पूजा क्यों करें। और हम ये देखते हैं कि हम में से कोई मामूली शख्स भी इस बात पर तैयार नहीं कि वो अपने मातहतों से पूछ कुछ ना करे या उन्हें उसकी कारकर्दगी का एक सलाह ना दे या उनके दरमियान अदल ना करे, तो फिर उस कादिर मुतलक से और जो हकीम कामिल है उसके मुतालिक कैसे सोच लिया जाए कि वो दोबारा तुम्हें जिंदा नहीं कर सकता या नहीं करेगा, या उसके बंदे जो भी करते हैं करते रहे, कोई बात पर से नहीं करेगा, उन्हें उनके किए की जजा और सजा जरूर देगा और उनके दरमियान अदल फरमाएगा। तो ये कहा था कि वफला तज़क्करून, कि तुम नसीहत हासिल करते। फिर दूसरा सवाल ये क्या था, कुल मर रब्बुस समावाति सब व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, फिर उनसे पूछो कि कौन है जो इकरार करा उनसे कि ये आसमानों जो सात आसमान है, क्योंकि ज़मीन के बाद उनके आलम बाला के मुतालिक सवाल किया जा रहा है, क्या क्यों आसमान ज़मीन से कहीं ज़्यादा बड़ा है, तो फिर हर आसमान नीचे वाले से बड़ा है, उसके ऊपर फिर अर्श है तो वो सबसे ही बड़ा है, तो फिर उसी पर रब अल्लाह तबारक व ताला जो है मुस्तवी है। तो इसे पूछा जा रहा है कि ये ज़मीन और आसमान की मौजूद हर चीज़ से जो पहले मौजूद था, तो उनसे पूछा कि उसका रब कौन है, तो वह जरूर जवाब देंगे कि सब कुछ अल्लाह की मलकियत है। तो फिर कहते तो डरते क्यों नहीं है। तो यहाँ पहले पर फरमाया जाएगा तो अफला तज़क्करून, तुम नसीहत हासिल क्यों नहीं करते। अब उनसे भी सख्त अल्फाज में फरमाया जाएगा अफला तत्तकून, क्या तुम डरते नहीं हो, क्योंकि कोई शख्स जिस कदर अल्लाह ताला की अजमत और कुदरत का इल्म रखेगा उतना ही ज्यादा उससे डरेगा। कहते हैं कि वही अल्लाह से वही डरते हैं, इन्नमा, अल्लाह ताला सूरह फातिर फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, अल्लाह से तो उसके बंदों में सिर्फ जानने वाले ही डरते हैं, यानी जिसका ज्यादा जितना इल्म होगा वही अल्लाह की अल्लाह की कुदरत को पहचान उससे डरेगा। जिस तरह एक बच्चे को नहीं मालूम कि बादशाह की कितनी ताकत होती है, बादशाह से कोई नहीं डरता, मगर जिसको पता होता है कि क्या कुछ कर सकता है तो वो फिर उससे डरता भी है। तो यहाँ यही फरमाया जा रहा है कि सातवां आसमान और अर्श अजीम का जो रब अल्लाह है, तो तुम उसके साथ शरीक बनाते हो और उससे दोबारा जिंदा करने की कुदरत का तुम इनकार कर देते हो, क्या तुम डरते नहीं हो। यहाँ भी है कि जिस तरह है कि सयक़ूलून लिल्लाह, तो यहाँ ये एक सवाल इस तरह होता है कि जैसे कहने के बाद के सातवां आसमान और अर्श अजीम का रब कौन है, तो अब जाहिर है कि अल्लाह, तो अल्लाह के, तो जवाब ये होता है कि अल्लाह, मगर यहाँ फरमाए क्या, लिल्ला, ये सब कुछ अल्लाह के लिए है। इसमें क्या हिकमत है, इसके कई मुफस्सिरीन ने कई जवाब दिए हैं। इन्होंने जवाब दिया कि मर रब्बुस समावात, सब व सब के सातवां आसमान का रब कौन है, तो मायनी यही है कि लिमानिस समावात सब, यानी सातवां आसमान जमीन अर्श अज़ीम किसकी मलकियत है,
اس سے جواب آیا کہ للہ، یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اور پھر دوسرا ایک یہ بھی ایک نقطہ بیان کر لوگوں فرمایا کہ جی جیسے سوال تو یہ تھا کہ ساتواں آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو ان کی طرف سے اس کا جواب یہ ذکر فرمایا کہ وہ کہنے کے بجائے کہ وہ یہ کہیں کہ رب اللہ ہے، وہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، کیونکہ زمین اور آسمان اور عرش عظیم غرض ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی کو اس کا مالک سمجھتے تھے، مگر انہوں نے اس کے شریک اور رب بنا رکھے تھے۔ مالک وہ بھی جانتے تھے کہ ان کا سب کا چیز اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، مگر رب انہوں نے دوسروں کو بنایا، جس طرح وہ ہم پہلے بھی پڑھا ہے کہ حج اور عمرہ کے لیے وہ جب تلبیہ کہا کرتے تھے وہ اس طرح کہتے تھے، لبیک لا شریک لک الا شریکن هو لک تملک وما ملک، یعنی کہ وہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، پھر مگر تیرا ایک شریک ہے جس کا مالک بھی تو ہے، اور وہ کسی شے کے مالک نہیں، یعنی وہ کسی شے کے مالک تو نہیں ہے مگر وہ تیرے شریک ہے۔ تو یہ مشرکین عرب جو ہے وہ فرشتوں کو اور یہود و نصارہ جو ہے وہ عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب سمجھتے تھے، جس طرح یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں پڑھا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ پوچھا اپنے قید کے ساتھ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، واحد القہار، کیا الگ الگ رب بہتر نہیں ہے یا ایک اللہ اکیلا ہے نہایت زبردست ہے؟ تو یہ مشرکین بھی مالک تو صرف اللہ ہی کو سمجھتے تھے، مگر رب جو ہے وہ دوسروں کو بھی مانتے تھے، اس لیے فرمایا کہ افلا تتقون، تو پھر کہہ دے کہ ہر چیز کا مالک اللہ کو مان کر پھر اگر دوسرے دوسرے ارباب کے تم پرست کرتے ہو تو پھر اس کے غصے سے ڈرتے نہیں ہو کہ وہ ساری کائنات کا مالک تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یعنی سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو پھر اس سے ڈرنا بھی چاہیے کہ وہ کیا کچھ تمہارے ساتھ کرے گا کہ اس کی کبریائی میں کسی کو تم شریک کرو گے۔ مگر یہ کہ ان کے سمجھ میں یہ بات آتی نہیں، آج کل بھی نہیں آ رہی، لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ بھی شریک ٹھہراتے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے قل من یدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، یعنی کہ وہ کون ہے جو کہ صرف اس کے ہاتھ میں ہر چیز کی مکمل بادشاہی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دی جاتی، کیا تم جانتے نہیں ہو؟ تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہر چیز اسی کے لیے ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، تمام ملک ہر چیز کا مختار پوچھا جا رہا ہے کہ کون ہے، تو وہی ہے۔ تو یہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب قسم کھایا کرتے تھے تو عموماً اس طرح ہوتے تھے کہ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا پھر اگر وہ تاکیدی قسم فرماتے تو پھر یہ کہا کرتے تھے قسم ہے جو دلوں کا مالک اور ان کا پھیرنے والا ہے۔ پھر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پھر یہ بھی پوچھا کہ وہ کون ہے جو سب کو پناہ دے اور اس کی دی ہوئی پناہ کو کوئی توڑ نہ سکے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ دے نہ سکے، کسی کے پناہ کا وہ پابند نہیں ہے، یعنی اتنا وہ مالک ہے تمام خلق کا اور ملک کا کہ حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے، تو بتاؤ وہ کون ہے؟ اصل میں عرب میں یہ دستور تھا جہاں قبائلی سسٹم ہوتا ہے، اس میں کہ سردار قبیلہ اگر کسی کو پناہ دے دے تو سارا قبیلہ اس کا پابند ہوتا ہے، لیکن قبیلے میں سے اگر کوئی کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو سردار کی اس پہ پابندی نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی یہ ایک اللہ کی عظمت و سلطنت بیان ہو رہی ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، حاکم کل ہے، اس کا ارادہ کوئی بدل نہیں سکتا، اس کا حکم کوئی ٹل نہیں سکتا، اس سے کوئی باز پرس کر نہیں سکتا، اس کی چاہت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ سب سے باز پرس کر لے لیکن کسی کے مجال نہیں کہ اس سے کوئی سوال کر سکے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کا غلبہ، اس کا دباؤ، اسی کی قدرت اور اس کی عزت، اس کی حکمت اور اس کا عدل، سب کچھ بے مثل ہے، سب مخلوق اس کے سامنے عاجز اور پست اور لاچار ہے، وہ ساری مخلوق کی باز پرست کرنے والا ہے، اس کا سوال بھی اس کے پاس ان کے سوا کوئی نہیں، کوئی قرار کر لیں کہ اتنا بڑا بادشاہ ایسا خود مختار صرف واحد اللہ ہی ہے۔ تو یہاں یہ وہ بھی یہی کہیں گے سیقولون للہ، ہاں جی اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے۔ تو پوچھا جائے قل فانا تسحرون، پھر تمہیں یہ کیا ہوا کیا ہے تمہیں، یعنی کہ جیسے جادو جو تم جادو کیے جاتے ہو، جادو کا اثر لفظی تسحرون کا لفظی معنی تو جادو ہی ہے، تو جادو کا اثر ویسے بھی دماغ پر ہوتا ہے تو آدمی دھوکا کھا جاتا ہے۔ اب مراد اس یہ کہ کیا تمہاری مت ماری گئی کہ تمہارے ہوش آواز کیسے گم ہو گئی کہ ایسی موٹی بات تمہیں سمجھ نہیں سکتی؟ زمین و آسمان اور عرش عظیم کا مالک بھی وہی ہے، ہر چیز اسی کے قبضہ اختیار میں ہوئی، تو عبادت میں اس کا شریک کہاں سے نکل آیا؟
اور تمہارے بدن کی ہڈیاں اور ریزے اس کی قدرت و اختیار سے نکل کے کہاں چلے جائیں گے کہ وہ انہیں زندہ نہیں کر سکے گا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کر سکے، اس کے تو مکمل اختیار ہے۔ کیونکہ یہاں پہ توحید ربوبیت کے ساتھ ساتھ توحید الوہیت کی بھی یہاں پہ بیان کر دی گئی ہیں، یعنی صحیح دلیلیں اور صاف صاف باتیں پہنچا دی، اور ان کا غلط ہونا اور ظاہر صاف کر دیا کہ مشرکین کا غلط ہونا ظاہر کر دیا کہ یہ جو شریک بناتے ہیں، بنانے میں ہیں، وہ جھوٹے ہیں، ان کا جھوٹ خود ان کے اقرار سے ظاہر ہے، وہ خود کیے جا رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ ہی ہے، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہر بات کو مانتے ہیں مگر پھر بھی آگے سے اس کو انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کریں کہ تم کہاں سے تمہیں ایسا رہتا ہے جیسے کوئی جادو کر دی گیا کہ تمہاری بات سمجھ میں آتی ہی نہیں۔ بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم نے تو یہاں پہ جو بھی ہے وہ سچ ہے، یعنی اللہ ہی ہے جو سچ آپ کو دکھاتے، اتنے ہم نے تو تمہاری طرف سچ بھیجا ہے۔ یہاں حق حاکم قالو، کیونکہ یہاں سچ کے کیونکہ آگے کاذبون آ رہا، تو یہاں حق کا مطلب یہ ہوگا سچ ہوگا۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسا سچ رہا ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یعنی یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں، اس بات میں جھوٹے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے یا کوئی اس کا بیٹا ہے جسے اللہ نے کوئی اختیارات دے دیے ہیں، یا وہ چاہے وہ جو چاہے اللہ سے منوا لے، اور اس بات میں جھوٹے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ممکن نہیں ہے۔ اور ان کا جھوٹ اس کے اعترافات سے ثابت ہے کہ جو اعترافات کرتے آئے ہیں تو سب پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر بات ان کی جھوٹ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہاں جو سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، تو یعنی کہ جو کچھ آدمی بنا رہے ہیں وہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمانے کہ اللہ نے کسی کو متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق اعلی بعضهم على بعض، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور نہ ہی کوئی اس کے ساتھ کوئی دوسرا اس کی کبریائی میں اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود شریک ہو اس کے ساتھ۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر نظام ہی بگڑ جاتا، پھر تو ہر کوئی ہر الہ جو ہے وہ اپنے بنائے وہ کو لے کے الگ الگ چلا جاتا اور پھر ایک دوسرے پہ چڑھائی کر دیتا۔ تو یہاں ہوتا یہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برتری بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی اولاد ہو یا اس کا کوئی شریک ہو، کچھ ملک میں کوئی تصرف میں عبادت میں کا کوئی مستحق ہو، ایسا ہے نہیں۔ وہ یکتا ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ کئی ایک الہ معبود ہیں تو پھر ہر ایک اپنی مخلوق کا مستقل مالک ہونا چاہیے۔ ایسی صورت میں موجودہ نظام تو قائم رہ ہی نہیں سکتا، حالانکہ کائنات کا انتظام مکمل ہے۔ اوپر یعنی عالم علوی جو اوپر کا نظام ہے، اور عالم سفلی جو زمین کا نظام ہے، اور آسمان و زمین وغیرہ، اور ایک ربط کے ساتھ اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں، اپنے دستور سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ بس معلوم یہ ہے کہ سب کا خالق و مالک ایک ہی ہے، نہ کہ متفق ایک ایک اللہ ہے۔ پھر بہت سے اگر الہ مان لینے کی صورت میں یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر ایک دوسرے کو پھر پست اور مغلوب کرنا شروع کرتا، اور اگر خود غالب اور طاقت ہونا چاہتا تو اگر غالب آ گیا تو مغلوب جو ہو گیا وہ پھر الہ نہ رہا، اور اگر غالب نہ آیا تو وہ خود الہ نہ رہا، کیونکہ جو غالب نہیں آیا اگر مغلوب آ گیا تو الہ نہ رہا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی دو الہ ہوں، ایک اللہ ہی ہے۔ تو ثابت یہ ہے کہ معبود حقیقی صرف ایک اللہ ہے۔ وہ پھر مگر وہ ظالم سرکش اور حد سے گزر جانے والے مشرک جو اللہ کے اولاد ٹھہراتے ہیں اور اس کا شریک بتاتے ہیں، ان کے اللہ کے جو اوصاف بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بہت بلند و بالا تر ہے، اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے جو مخلوق سے پوشیدہ ہے، اور اس سے بھی جو مخلوق پر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، بس ان تمام شرکا سے پاک ہے جو مشرک اور یہ منکر اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، یا یہ ایسا کوئی ایسا پیارا ہو کہ جو اللہ سے ہر بات اپنی مرضی سے منوا ہی لے گا۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر ان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ کچھ جو بزرگ حضرات ہیں وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو جو مرضی وہ کر لیں گے، جس کو چاہیں گے چھڑا لیں گے، اور جس کو چاہیں گے اگر اس کو ہوگے تو اللہ بھی اگر پکڑنا چاہے گا تو اللہ نہیں پکڑ سکے گا، ان کو چھپا اس سے ان سے وہ چھڑا لیں گے۔ تو یہ نظریہ یہ باطل نظریہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، سارے اختیار اسی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ مالک کے کل ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہی ہے معبود، اسی ایک عبادت لائق ہے، اسی کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، اسی سے ہماری
جتنی بھی حاجات ہیں ان کو طلب کرنا چاہیے، ایک اللہ ہی ہے، اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور وہی وہ ذات ہے جس سے مانگا جائے، وہی پناہ دینے والا ہے، وہی دے سب کو دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی پہ توکل کرنا سکھائے، اور اسی کے مانگنا سکھائے، اس کے علاوہ سب غیروں سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی دور کر دے، ان سے سب سے ہمیں اللہ تبارک و تعالی بری کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔